بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انڈیا کی سینکڑوں مساجد لاؤڈ سپیکر پر اذان کی آواز کم کرنے پر مجبور۔ لوگوں کو اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آنا ہوگا: وزیر اعظم عمران خان۔ ہندوستان میں دیگر کے مقابلے میں مسلمانوں کی آبادی میں اضافہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا خطاب پاکستان کے خلاف سازش ہے، قانونی کارروائی کریں گے: شہباز شریف۔ سعودی کمپنی آرامکو ایپل کو شکست دینے کے قریب۔ مریم نواز ابھی بچی ہے، شہباز شریف کا اسے سیریس نہ لینے کا میڈیا کو مشورہ۔ وزیر اعظم عمران خان بتائیں کہ انہیں عدالت پر اعتماد ہے یا نہیں، پھر آپ کا کیس سنیں گے: اسلام آباد ہائی کورٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈیا کے شہر ممبئی میں ہندوؤں کے مطالبے کے بعد سینکڑوں مساجد میں اذان دینے کے لیے لاؤڈ سپیکر کی آواز کم کر دی گئی ہے۔ ممبئی کی سب سے بڑی مسجد کے امام محمد اشفاق قاضی اذان دینے سے پہلے لاؤڈ سپیکر سسٹم کے ساتھ نصب آواز کی پیمائش کرنے والے آلے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ ہماری اذان کی آواز ایک سیاسی مسئلہ بن چکی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ مذہبی رخ اختیار کرے۔ اس ریاست کے مغربی حصے میں قائم 900 مساجد میں سے اذان دیتے ہوئے لاؤڈ سپیکر کی آواز کم رکھی جائے گی۔ یہ فیصلہ مقامی ہندو رہنماؤں کی طرف سے درج کرائی گئی شکایات کے بعد کیا گیا ہے۔ ہندو جماعت کے رہنما راج ٹھاکرے نے اپریل میں مطالبہ کیا تھا کہ مساجد اور عبادات کے دیگر مراکز کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ آواز کو ایک حد کے اندر رکھیں۔ انہوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ان کے حامی بطور احتجاج مساجد کے باہر ہندو مذہبی نعرے لگائیں گے۔ راج ٹھاکرے کی جماعت مہاراشٹر کی 288 رکنی ریاستی اسمبلی میں محض ایک ہی نشست رکھتی ہے۔ راج ٹھاکرے کا کہنا تھا کہ اگر مذہب ایک ذاتی معاملہ ہے تو پھر مسلمانوں کو 365 دن لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ انڈیا کی 22 کروڑ کی مسلمان آبادی اس فیصلے کو انڈیا کے سخت گیر ہندوؤں کی طرف سے ان کی مذہبی آزادی اور حقوق کو محدود کرنے کی ایک اور کوشش کے طور پر دیکھتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میری کال پر 20 لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد آئیں گے۔ لوگوں کو اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے آنا ہی ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے شہباز شریف کو بزدل اور ڈاکو قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی سازش کا حصہ بن کر منتخب حکومت کو ہٹایا گیا۔ ہمارے اوپر بیٹھے ڈاکوؤں کو قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی حکومت کے چند دنوں میں مہنگائی کتنی بڑھ گئی؟ کیا کسی میڈیا والے نے دکانوں پر مائک لے کر پوچھا؟ ہماری حکومت میں تو مہنگائی کے چند دن بعد ہی میڈیا والے دکانوں پر جا کر انٹرویو شروع کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ کدھر گیا نیا پاکستان؟ میں نے کسی کو شریف خاندان کی طرح جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ مریم نانی کہتی ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، اور ان کے نام لندن میں پراپرٹی نکل آئی۔ ایک چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے شہباز شریف کے نکل آئے۔ ان کے خلاف تفتیش کرنے والے FIA افسران کو نکال دیا گیا۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا کسی جمہوریت میں ہو سکتا ہے؟ جب ہم 20 لاکھ لوگ اسلام آباد لے کر پہنچیں گے تو سب کو نیا پاکستان نظر آنے لگے گا۔ ہندوستان میں شرح پیدائش کے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ہندو، سکھ، عیسائی بدھ مت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شرح پیدائش میں نمایاں کمی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی شرح پیدائش ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ یوں فی خاندان بچے کی کم پیدائش کے رجحان کے باوجود مسلم آبادی بڑھنے کی رفتار دیگر طبقات سے آگے ہے۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے تحت پہلے فی خاندان اوسطاً شرح پیدائش 2.2 تھی، جو کم ہو کر 2 رہ گئی ہے۔
گزشتہ 2 اشروں میں مسلمانوں کی شرح پیدائش میں بھی تاریخی کمی ہوئی ہے، تاہم اب بھی یہ شرح ہندو اکثریت اور باقی اقلیتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ 1992 اور 93 میں مسلمان خاندانوں میں شرح پیدائش فی خاندان 4 بچے تھی، یعنی 4.4 تھی، جو اب کم ہو کر تازہ سروے میں 2.3 رہ گئی ہے۔ لیکن بقیہ گروہوں میں اب بھی زیادہ ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی شرح پیدائش میں نمایاں کمی کے باوجود دیگر کے مقابلے میں ان کی آبادی بڑھ رہی ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کے ایبٹ آباد میں کیے جانے والے خطاب کو پاکستان کے خلاف سازش قرار دیتے ہوئے قانونی کارروائی کا اشارہ دے دیا ہے۔ شہباز شریف نے وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف سازشی بیانیہ گڑنے والا اصل میں میر جعفر اور میر صادق ہے۔ ایبٹ آباد میں ریاست پاکستان آئین اور قومی اداروں کو چیلنج کیا گیا، اس لیے قانونی کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان سیاست نہیں سازش کر رہے ہیں، یہ سازش پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے۔ ایک شخص کی انا، تکبر اور جھوٹ پر پاکستان قربان نہیں کر سکتے۔ پہلے وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کی معیشت ڈبونے کی سازش کی اور اب خانہ جنگی کرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کو سرکاری صداقت کا سرٹیفکیٹ ملا تھا اور وہ اسی تھالی میں چھید کر رہا ہے جس میں اس نے کھایا تھا۔ سعودی عرب کی پیٹرولیم کمپنی آرامکو مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی کمپنی کے طور پر ایپل کو شکست دینے کے قریب ہے۔ حال ہی میں آرامکو کی اسٹاک مارکیٹ ویلیو کو بڑھانے میں کئی عوامل نے کردار ادا کیا ہے، جن میں سر فہرست خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہے، جس کے باعث ایپل کے ساتھ فرق $100 ارب تک کم رہ گیا ہے، کیونکہ ایپل کمپنی $2.54 ٹریلین کی مارکیٹ ویلیو کے ساتھ عالمی کمپنیوں میں سر فہرست ہے۔ آرامکو صرف 3 بین الاقوامی کمپنیوں میں سے ایک ہے جس کی مالیت $2 خرب سے زیادہ ہے۔ آرامکو کمپنی مائیکروسافٹ کے بعد امریکہ سے باہر مارکیٹ ویلیو کے لحاظ سے 8 بڑی کمپنیوں میں واحد کمپنی ہے۔ دوسری طرف آرامکو سب سے زیادہ منافع بخش انڈیکس میں پہلے ہی بین الاقوامی کمپنیوں میں سب سے آگے ہے، جبکہ اس کے قریب ترین حریف ایپل کی مالیت $120 ارب ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ مریم نواز نے فتح جنگ میں جلسے میں ISI چیف کا جو نام لیا اس میں ادارے پر تنقید کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا ان کے اس بیان کو سیریس نہ لیا جائے۔ بچی ہے، کبھی بھی ایسی حرکتیں کر جاتی ہے۔ شہباز شریف نے یہ بات گزشتہ روز اینکرز کے ملاقات کے دوران کہی۔ اس موقع پر نئے انتخابات کے متعلق سوال پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت ہے اور تمام اتحادیوں کے باہمی مشورے سے ہی نئے انتخابات کی تاریخ دی جائے گی۔ حمزہ شہباز سے متعلق سوال پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ ان کا نہیں بلکہ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے۔ حالانکہ ہم نے پرویز الہی کو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کے لیے مشاورت مکمل کر لی تھی، لیکن وہ PTI کے ساتھ جا ملے۔ اب حمزہ کو اپنے انتخاب کو پنجاب میں ترقیاتی کاموں سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اچھا انتخاب ہے۔ PTI حکومت میں چین کی حکومت خوش نہیں تھی کیونکہ بڑے پروجیکٹس میں تاخیر ہو رہی تھی۔ اب امید ہے کہ ہماری حکومت چائنا کے ساتھ تعلقات میں بہتری لائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے PTI قیادت پر درج توہین مذہب مقدمات کے خلاف فواد چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان مسلسل عدالت پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کمپرومائز تھی۔ یہ کورٹ 24 گھنٹے کام کر سکتی ہے۔ اگر کسی سائل کو کچھ بھی اعتراض ہو تو عدالت اس کو دیکھ سکتی ہے۔ عدالت کو عوام کا اعتماد ہی دیکھنا ہے۔ کل تک وقت دیتے ہیں، اگر عدالت پر اعتماد نہیں تو بتائیں۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کمپرومائز تھی تو بتا دیں کچھ غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ بھی ہوئی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں نے ایسا ماحول بنا دیا تھا کہ مارشاء اللہ لگنے والا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان مسلسل عدالت پر سوالات اٹھا رہے ہیں، کیا وزیر اعظم عمران خان کو عدالت پر اعتماد ہے کہ نہیں؟ آج ہم آپ کا کیس نہیں سنیں گے، پہلے وزیر اعظم عمران خان سے پوچھیں کہ اعتماد ہے یا نہیں۔ عام آدمی کا عدالت پر اعتماد خراب نہ کریں۔ سیاسی رہنما جلسے میں کھڑے ہو کر ورکر کو بتائے کہ عدالت نے سمجھوتا کیا ہے تو یہ افسوسناک ہے۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ درد کو زائل کرنے والی ادویات وقتی طور پر درد سے نجات حاصل کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہیں، لیکن پین کلر ادویات سے صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ جو لوگ درد اور سوزش میں آرام پہنچانے والی گولیاں، عام پین کلرز مثلاً آئی بروفن اسپرین لیتے ہیں، ان میں دل کی ایک بیماری آرٹیریل فائبریلیشن کے خطرے کا امکان 76% زیادہ ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جو 30 دنوں میں پین کلرز کا لگاتار استعمال کرتے ہیں اور اچانک دوا کا استعمال روک دیتے ہیں، وہ 84% زیادہ اس خطرے کا سامنا کر سکتے ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق پیراسیٹامول ادویات کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ سوزش کے علاج میں یہ بہت حد تک مؤثر ثابت نہیں ہوتی۔ پیراسیٹامول زیادہ تر مرکزی اعصابی نظام انزائم کو آرام مہیا کرتی ہیں اور بنیادی طور پر صرف درد کا علاج کرتی ہے، جبکہ باقی جسم کے حصوں پر اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ لیکن آئی بروفن اسپرین وغیرہ ان تمام پین کلر ادویات کو عام طور پر سر اور پٹھوں کے درد سمیت درد کی معمولی شکایات کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ لاکھوں افراد جوڑوں کے درد اور دیگر پرانی اور شدید تکالیف کے علاج کے طور پر ہر روز انہی پین کلرز پر انحصار کرتے ہیں۔ آرٹیریل فائبریلیشن کو ماہرین نے دل کی بیماریوں کی ایک نئی وبا قرار دیا ہے، جس سے دل کے جان لیوا دورے کا خطرہ 3 گنا اور فالج کے حملے کا خطرہ 4 گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس بیماری سے دل کی دھڑکن میں باقاعدگی پیدا ہوتی ہے، بار بار چکر آنے اور سانس لینے میں تنگی محسوس ہو سکتی ہے، یا پھر بعض اوقات دل کی باقاعدہ دھڑکن سے دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تحقیق سائنسی رسالے BMJ میں شائع ہوئی ہے۔ قرآن پاک دوستو عمر سے نہیں دل سے حفظ ہوتا ہے۔ قرآن حفظ کرنے کے لیے انسان وقت یا عمر نہیں دیکھتا، بس اپنا جذبہ اور شوق دیکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ کلام پاک ہے جس کو کسی بھی عمر کے لوگ یاد کر سکتے ہیں، حفظ کر سکتے ہیں، چاہے وہ جوان ہوں، بچے ہوں یا کوئی بوڑھا ہو۔ بالکل ایسی ہی ایک کہانی 85 سالہ دادی کی ہے جنہوں نے قرآن پاک کی بڑھاپے میں حفظ کیا اور گریجویشن بھی مکمل کی۔ بطو نامی بزرگ خاتون نے 85 سال کی عمر میں فلسطینی یونیورسٹی سے BA کی ڈگری اسلامی قوانین کے شعبے میں حاصل کر کے پوری دنیا میں یہ واضح کر دیا کہ علم کے لیے عمر کی نہیں، بس لگاؤ اور تعلیم سے محبت ہونی چاہیے۔ راستے خدا آسان کر دیتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی مختلف گھریلو کاموں اور فلسطین کے بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھتے ہوئے گزار دی، کبھی بمباری تو کبھی آگ کے شعلے، کبھی قرآن پاک پڑھنے کا بھی زندگی میں وقت نہ ملا۔ لیکن جب میں 73 سال کی ہوئی تو میرے دل کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ ایک دن مدرسہ گئی اور اس دن سے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور پھر ساتھ ہی حفظ بھی کر لیا۔ 3 سال کے عرصے میں، یعنی میں نے 76 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جب مدارس کا امتحان دیا تو معلوم ہوا کہ میں نے اس میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس کے بعد مجھے لگا کہ میں اور بھی بہت کچھ پڑھ سکتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے پہلے انٹر کیا اور پھر 4 سالہ گریجویشن کے پروگرام میں اسلامی قوانین کے شعبے میں داخلہ لیا اور اب میں نے وہ امتحان بھی بآسانی پاس کر لیا۔ میری پوتی میری سینئر تھی اور میں اس کی جونیئر۔ اس نے 2 سال پہلے ڈگری لی اور مجھے اب ملی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ قرآن کی طاقت فلسطینیوں کو اسرائیل کے ظلم سے جلد ہی چھٹکارا دلوائے گی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔